فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کیا تم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ تہذیب مالکم ایکس گرین پول میں دوبارہ شمولیت نہیں اختیار کر سکتی اور ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر سکتی؟ مسٹر ہوم منسٹر، میں نے تہذیب کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کا ایک ایک لفظ درست ہے، وہ میری ہم مذہب ہے۔ اگر گوٹے ہل میں اس سے میں یہ کہہ دیتا کہ وہ گرین پول کو چھوڑ دے اور میرے لیے کام کرے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ایسا ہی کرتی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا کہ وہ ایک الگ ادارے کی رکن تھی، اور سچ بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے میرے دل میں وہ احساسات بھی نہیں تھے جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے بھی آئے تھے مسٹر ہوم منسٹر جب وہ میری اصل حیثیت سے آگاہ ہو گئی تھی، لیکن وہاں اس نے گرین پول کے مفادات بالکل نظر انداز کر دیے اور خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ اب بھی دعوے سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آتا تو وہ مجھ سے کہے بغیر یہ سب کچھ نہ کرتی، اور جو ثبوت میں نے آپ کو پیش کیے ہیں ان سے بھی آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اس عمارت سے باہر نہیں گئی بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہم لوگ بھی پوری سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، لیکن علی یار خان، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا گرین پول کو تمہارے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہوگی؟ اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ لوگ کہ گوٹے ہل میں ان کے مفادات کو ناکام بنانے والے صرف تم ہو۔ ایسی شکل میں تہذیب مالکم ایکس کو اغوا کر کے اپنی تحویل میں لینے والے یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تم ان تک پہنچو گے، وہ تمہاری طاق میں ہوں گے اور تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں علی یار خان، تم اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے بے خوف و خطر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے دوست یعنی اس مسلمان عرب حکمران کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو کیا تم میری یہ درخواست قبول کر لو گے؟ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس مسئلے کا تعلق کچھ اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے سے ہے۔ میں نہیں سمجھا مسٹر آئن شلائر، میں نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ تفصیلات تو تمہیں بعد میں ہی معلوم ہوگی، بس یہ سمجھو کہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب مالکم ایکس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر عرصے میں تہذیب مالکم ایکس کو گرین پول کے چنگل سے آزاد کرا لوں گا اور وہ تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی۔ اس کے بدلے میں جو کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ عربوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آئندہ 5 سالوں کے لیے نئی حکومت میں میری پوزیشن بھی بالکل محفوظ ہو جائے گی۔ گویا اس میں میرا مفاد بھی مکمل طور پر موجود ہے اور میرے دوست عرب حکمراں کا بھی۔ ہم دونوں مل کر تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کریں گے اور اس کام کے عوض ہم تمہیں تہذیب مالکم ایکس کی بازیابی اور تحفظ کا یقین دلاتے ہیں۔ میں یہ بات وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری ذمہ داری سنبھال لو گے تو میں اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں گرین پول کے خلاف صرف کر دوں گا۔ گرین پول کو چونکہ اس سلسلے میں صرف علی یار خان کی تلاش ہوگی یا معمولی پیمانے پر ہماری کارروائیوں کا انتظار ہوگا، اس لیے وہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہوم سیکرٹ سروس کے لوگ تہذیب مالکم ایکس کو کہیں نہ کہیں سے برآمد کر لیں گے۔ تم دوسری سمت اپنی توجہ منتقل کر دو۔ میں آئن شلائر کی بات پر غور کرنے لگا۔ اس نے اپنے مفادات کو چھپایا نہیں تھا، صاف صاف بتایا تھا کہ وہ میرے لیے کام کرے گا اور میں اس کے لیے۔ تہذیب مالکم ایکس کی بازیابی کے لیے میرے پاس کوئی ایسا جامع منصوبہ نہیں تھا جس پر عمل کر کے میں کامیابی حاصل کر سکتا، اور پھر صورتحال اس ملک میں کافی حد تک میرے خلاف ہو گئی تھی۔ آئن شلائر وہ واحد آدمی تھا جو مجھ سے تعاون کر رہا تھا، چنانچہ اس تعاون سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ تھوڑی دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد میں نے مسٹر شلائر سے کہا، مجھے آپ کی بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے مسٹر آئن شلائر، لیکن کام کی نوعیت کسی حد تک تو میرے علم میں آنا چاہیے۔ یقیناً اگر تم میرے کام کی تکمیل کے لیے رضامندی کا اظہار کر دو تو دوسری ملاقات صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر میں تم سے کروں گا، اور اس وقت میں تمہیں اپنے تمام مقاصد سے اچھی طرح آگاہ کر دوں گا۔ بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہاٹ لائن پر اپنے اس دوست عرب حکمراں کا پیغام بھی سنوا دوں۔ میں اسے تمہارا نام لے کر بتاؤں گا کہ اپنے کام کے لیے میں تمہاری خدمات حاصل کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کے بعد تمہیں زیادہ مسرت ہوگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر آئن شلائر، آپ مجھے صرف کام کی نوعیت بتا دیں۔ میرا خیال ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا عہد ہے
کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اربوں کے مفادات کے لیے کوئی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی تو میں کسی سے ہدایات لیے بغیر اپنا وہ کام انجام دوں گا۔ بس تو پھر یوں ہی سمجھ لو کہ میرا مفاد اس سلسلے میں صرف 20% ہے اور 80% معاملات اربوں کے مقاصد کے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق براہ راست تنظیم آزادی فلسطین سے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے کچھ ذاتی معاملات ہیں جو تنظیم کا حامی ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات وہیں تک جا پہنچتی ہے مسٹر آئنشلائر، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں بڑے پرمسرت جذبات کے ساتھ واپس جا رہا ہوں اور ایک بار پھر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تہذیب مالکم ایکس کا معاملہ میری ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسی میری اپنی زندگی کی۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو جال میں گرین پول کے خلاف بچھاؤں گا اس میں وہ ضرور پھنس جائیں گے اور تہذیب مالکم ایکس کو ان کے قبضے سے نکالنا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خوبصورت منصوبہ موجود ہے۔ میں نے مسٹر آئنشلائر کی طرف دیکھا۔ بظاہر یہ شخص مکار فطرت کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ایک اتنے بڑے ملک کا وزیر داخلہ اتنا بے وقت تو نہ ہوگا کہ ایک ایسا کام نہ کر سکے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ مسٹر آئنشلائر پر یقین کر لینا ضروری تھا۔ بہت ہی دوستانہ گفتگو کے بعد مسٹر آئنشلائر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میں ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ بہت دیر تک میں تازہ صورتحال پر غور کرتا رہا۔ پھر سن مین آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا آدمی بھی تھا جو خوبصورت تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس دبا ہوا تھا۔ سن مین نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ہم نہیں چاہتے مسٹر علی یار خان کہ اس دوران آپ خود کو کسی قیدی کی طرح یہاں محدود رکھیں۔ یہ شخص آپ کے چہرے کے خد و خال بدلنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک ہلکا سا میک اپ اپنے چہرے پر کرا لیجئے اور اس کے بعد آپ جہاں دل چاہے گھوم پھر سکتے ہیں۔ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں بوریت کا احساس نہ ہو۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ میں نے گردن ہلا دی۔ یہ بات میرے لیے فائدہ مند تھی۔ میری رضامندی کے بعد وہ شخص بریف کیس کھول کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور پلاسٹر کے ٹکڑے مخصوص انداز میں میرے چہرے پر چپکانے لگا۔ وہ میک اپ کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے چہرے پر اتنی تبدیلی پیدا کر دی کہ کوئی مجھے غیر ملکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب میں ایک مقامی آدمی معلوم ہوتا تھا، سادہ سے خد و خال کا مالک۔ اس شخص نے مجھے ایک چشمہ بھی پیش کیا جو میرے چہرے پر نہایت موزوں معلوم ہوتا تھا۔ یہ کار کی چابی موجود ہے، سن مین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سیاہ رنگ کی ایک بیٹلے آپ کے لیے باہر موجود ہے اگر کہیں جانا چاہیں تو، لیکن رات کو آپ یہیں واپس آ جائیے۔ یہ رہائش گاہ آپ کے لیے محفوظ ترین ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ چابی قبول کر لی اور سن مین کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ لباس وغیرہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ خوبصورت و بارونق سڑکیں میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ان پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، اگر تھا تو صرف تہذیب مالکم ایکس کا خیال۔ نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، شاید وہ کہیں نظر آ جائے اور مجھے سکون میسر ہو، دل کو قرار آ جائے۔ اس سے پہلے زندگی جس انداز میں گزری تھی وہ آزادی اور بے فکری کا دور تھا۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا خیال ذہن میں نہیں رہتا تھا، کسی گوشے کی طلب بھی بے چین و بے قرار نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب ایک ذات اور زندگی میں شریک ہو چکی تھی اور اس کی موجودگی کا احساس دیگر تمام احساسات پر حاوی تھا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کبھی کبھی جھنجھلاہٹ بھی ہونے لگتی تھی کہ خواہ یہ روگ کیوں پال بیٹھا، کیا آزادی کی زندگی بہتر نہیں تھی؟ ذہن مشورہ دیتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤ، تہذیب کو بھول جانے کی کوشش کروں، لیکن سینے میں دھڑکتا ہوا یہ کمبخت دل کب دماغ کی بات مانتا ہے؟ کم از کم ان حالات میں تہذیب کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو گوٹے ہل میں مجھ سے بغاوت کر سکتی تھی۔ میرے بارے میں شبہات پیدا ہونے کے بعد گرین پول کو میری شخصیت سے آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے بھی خود کو میرے لیے برباد کر لیا تھا، ساری زندگی کے لیے میرا روگ پال لیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ انہی خیالات میں غلطاؤں پیچاں آوارہ گردی کرتا رہا۔ پھر جب رات گہری تاریک ہو گئی تو میں واپس سن مین کی فیکٹری تک پہنچ گیا۔ سن مین سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے لیے اس نے خصوصی ہدایات جاری کر دی تھی۔ چنانچہ مجھے خوش آمدید کہنے والے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے جو میری ضروریات کے مطابق عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانے کے بعد میں سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ دوسرے دن تقریباً 11 بجے مجھے سن مین کا فون موصول ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے دوست ٹھیک 2 بجے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں ان سے ملاقات کے لیے تیار رہوں اور بوریت کا شکار ہو کر کہیں باہر نہ نکل جاؤں۔ ٹھیک 2 بجے مسٹر آئنشلائر نے میری رہائش گاہ میں مجھ سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی 9 عمر لڑکی تھی
جس کے سنہرے بال گچھوں کی شکل میں اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ، لیکن یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر قدرتی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بعد بھی اس کے ہونٹوں کا زاویہ ایسا ہی رہا۔ مسٹر آئنشلائر نے اس سے میرا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کی پرسنل سیکریٹری گرینی ہاورڈ ہے۔ گرینی ہاورڈ نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات سنبھالے ہوئے تھے جنہیں رسمی گفتگو کے بعد میز پر پھیلا لیا گیا، اور اس کے بعد ہم تینوں ان کاغذات کا مطالعہ کرنے لگے۔ مسٹر آئنشلائر نے اپنی اسکیم مجھے بتائی اور پھر مجھے میری ذمہ داریاں سمجھانے لگے۔ تمام رموز و نکات جاننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تہ دل سے اس کام کے لیے آمادہ پایا۔ یہ کام میری زندگی کے مشن سے جدا نہیں تھا، اور در حقیقت اگر تہذیب مالکم ایکس کا روگ میرے دل کو نہ لگا ہوتا تو میں اس کام کو بلا کسی لالچ یا شرط کے قبول کرنا اپنی خوش قسمتی تصور کرتا۔ مسٹر آئنشلائر کافی دیر تک مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور پھر اہم کاغذات سمیٹ کر بند کر دیے گئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا مسٹر علی یار خان کے معاملات کیا ہیں؟ جی ہاں، کسی حد تک، میں نے جواب دیا، اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ کیا آپ خلوص دل سے میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہیں؟ یقیناً مسٹر آئنشلائر، بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا کام جو مجھے بغیر کسی دباؤ اور شرط کے انجام دینا چاہیے تھا تہذیب کی بازیابی سے مشروط ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ مہم میرے لیے مشروط نہیں ہے۔ میں اس کام کی انجام دہی اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یہ تمہاری عظمت ہے علی یار خان۔ میں اس سلسلے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے اسے پورا کرنا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہوں، اور اگر اس میں ناکام رہا تو نہ صرف تم سے بلکہ اپنے آپ سے بھی زندگی بھر شرمندہ رہوں گا۔ اب یہ مسئلہ میری زندگی کا اہم ترین معاملہ بن چکا ہے۔ تمہارے بارے میں مجھے اعتماد ہے کہ تم اپنا کام خوش اسلوبی سے پایا تکمیل کو پہنچا دو گے، اور میرے دوست عرب حکمران کا مسئلہ اب یقیناً حل ہو جائے گا۔ نہیں، آپ اس قدر جذباتی نہ ہو مسٹر آئنشلائر۔ جذبات ہی تو زندگی ہے میرے دوست۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کر دو گے کہ تمہیں بھی اس راستے پر لانے والے تمہارے جذبات ہی تھے؟ اور اب جب کہ تم پوری دیانتداری اور لگن سے میرے مفادات کے لیے مصروف عمل ہونے کو آمادہ ہو، تو میں تمہارے ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں تساہل کیسے برت سکتا ہوں؟ میں تہذیب مالکم ایکس کی بازیابی کے لیے اسی طرح مصروف ہو جاؤں گا جس طرح اپنے کسی ذاتی کام کے لیے ہو سکتا تھا۔ مجھے مسٹر آئنشلائر کی گفتگو نے بہت متاثر کیا تھا۔ میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ مسٹر آئنشلائر۔ میں بہرحال اب بھی یہی عرض کروں گا کہ میرے سپرد آپ نے جو ذمہ داری کی ہے وہ تہذیب سے مشروط نہیں رہی۔ آئنشلائر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرم جوشی سے دبایا اور کہا، اب اس سلسلے میں ساری گفتگو آپ سے گرینی ہاورڈ کرے گی۔ گرینی، تم مسٹر علی یار خان کو بتاؤ گی کہ انہیں کہاں سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ گرینی ہاورڈ نے گردن ہلائی اور اس کے بالوں کے سنہری گچھے ماتھے پر جولنے لگے۔ تب مسٹر آئنشلائر نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں اٹھ کھڑا ہوا، ان کے ہمراہ چلتا ہوا باہر آیا اور پھر ایک مخصوص حد تک انہیں پہنچانے کے بعد ان سے مصافحہ کر کے واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ گرینی ہاورڈ اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر سنبھل گئی اور مسکرا کر بولی، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیجئے مسٹر علی یار خان، آپ کا احترام بعض کے دوستوں کی حیثیت سے کرنا ہے یا پھر اپنے دوست کی حیثیت سے بے تکلفی سے پیش آ سکتی ہوں۔ مس گرینی، احترام بس اس حد تک ہونا چاہیے جس حد تک اس کی ضرورت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد احترام نہیں رہتا، بے جا تکلفات شروع ہو جاتے ہیں اور تکلف ایک عام مقولے کے تحت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ گڈ، دراصل مجھے بے تکلفی کا ماحول ہی پسند ہے، مگر کیا کروں، کچھ لوگوں کے سامنے خواہ بخواہ خود کو پوز کرنا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال میں نہیں جانتی کہ اس وقت آپ کا کیا موڈ ہے، کس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو وہ سب سمجھاؤں جو مسٹر آئنشلائر چاہتے ہیں۔ یقیناً میں یہی پسند کروں گا مس گرینی کہ اس وقت کام کی باتیں ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، تو سب سے پہلے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے، ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے۔ گرینی نے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ تصویر ایک وجیہہ اور اچھی خاصی شکل و صورت کے مالک شخص کی تھی، عمر 30-32 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں اسے بغور دیکھتا رہا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تصویر دیکھ لی، اب فرمائیے۔ یہ میجر الفانو ہے، گریچک الفانو، لاؤبالی طبیعت کا مالک۔ کچھ عرصہ پہلے فوجی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی اور ہلکی سی لنگڑاہٹ پیدا ہو گئی، چنانچہ میجر الفانو کو فوجی زندگی ترک کرنا پڑی، اور اب وہ ایک قصبے میں ایک پولٹری فارم کا مالک ہے، وہی اس کا ذریعہ آمدنی ہے۔ آپ کو اسی کی حیثیت اختیار کرنا ہے
اور اس کے ذریعے آپ کو ایک خاتون تک پہنچنا ہے۔ یہ خاتون جن کا نام میرینا میسن ہے، ایک خود مختار خاتون ہے اور طویل عرصے سے میجر الفانو کی قربت کی خواہاں ہیں۔ آپ کو ان تک رسائی کے لیے صرف اپنی ہی کوششوں پر انحصار کرنا ہوگا، اور ان تک رسائی حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک اہم مقام تک پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا اور گرینی ہاورڈ مجھے تفصیل سے الفانو کے بارے میں بتانے لگی۔ میں اس کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ گرینی ہاورڈ مجھے ایک ایک نکتہ سمجھا رہی تھی اور اس کام میں ہمارے 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی میں بار بار اس سے پوچھتا تھا۔ بالآخر گفتگو کا یہ مرحلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال ہو تو برائے کرم، گرینی نے کہا۔ نہیں مس گرینی، میرا خیال ہے کہ اب میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص الفانو مر چکا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ مر نہیں چکا بلکہ ہماری قید میں ہے، گرینی ہاورڈ نے جواب دیا۔ اس قید سے اس کے فرار یا کسی بھی طرح آزادی کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے پوچھا۔ اس طرف سے آپ مطمئن رہیے، یہ عورت میرینا میسن اس شخصیت کا پتہ بتا سکتی ہے جسے آپ کو ٹھکانے لگانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں مسٹر علی یار خان کہ ممکن ہے اس کیس میں آپ کو اپنی فطرت کے خلاف بھی کچھ اقدام کرنے پڑے۔ میں نہیں سمجھا۔ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی لے لینا ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں انسانی رشتوں کے جال میں پھنس جائیں اور ہمارا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے۔ گرینی ہاورڈ کی بات سن کر میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ مسٹر آئنشلائر اور گرینی نے جو تفصیلات بتائی تھی ان کے تحت مجھے ایک بڑی سازش کا کلا کبا کرنا تھا جو اسرائیلی ذہن کی پیداوار تھی، اور اس سلسلے میں قتل و غارت گری سے میں نے کبھی پرہیز نہیں کیا تھا۔ اگر کچھ لوگ ہمارے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں تو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں راستے تو صاف کرنا ہی ہوتے ہیں مس گرینی۔ بے شک۔ ویسے علی یار خان، آپ کی صورت دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کیوں احمق لگتا ہوں صورت سے میں؟ نہیں پلیز، دراصل آپ کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے اور آپ کی ظاہری شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مسٹر آئنشلائر ذاتی طور پر آپ سے بے حد متاثر ہیں۔ وہ آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ جیسا شریف النفس نوجوان ان کی نگاہوں سے نہیں گزرا۔ آپ کی شخصیت عجیب و غریب ہے۔ ایک سمت تو آپ نرم خو اور اظہار کرنے والے انسان ہیں، اور دوسری طرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کر ڈالتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے قتل و غارت گری۔ اس وقت مس گرینی میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مقصد کی تکمیل کر لوں۔ میں نے کہا، تو پھر اب یہ آپ پر منحصر ہے مسٹر علی کہ آپ جس قدر جلد اپنے کام کی ابتدا کر لیں۔ سن مین وہ تمام چیزیں فراہم کر دے گا جو آپ کو درکار ہوگی۔ میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے گرینی کو بھی رخصت کر دیا، اور جب وہ چلی گئی تو آنکھیں بند کر کے اپنے پروگرام پر غور کرنے لگا جو میرے سپرد کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑی تھی، لیکن اس کی انجام دہی کے بارے میں میرے ذہن پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔